الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم فإنكم مسؤولون عنهم بلند الصلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر صبح اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آسمانوں میں ندا دیتا ہے کہ حل میں مستغفر ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، حل من تائب ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا۔ اس مہینے میں گناہگار مومن کی توبہ مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہے۔ مخبر صادق ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر صادق کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس پورے مہینے میں مومن اللہ کا مہمان۔ یہ میں نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے آپ کی، اس پر حق تو بنتا تھا کہ 12-14 نعرے لگتے کہ بات ہی بہت بڑی ہے۔ میرے قبلہ کے علاقے کا اگر کوئی MLA MPA یا کوئی وزیر ہم میں سے کسی کو ایک وقت کی چائے اپنے ساتھ ملا کے پلا دے یا ایک وقت کا کھانا اپنے دسترخوان پر ہمیں کھلائے تو اس بات کا نشہ پوری زندگی دماغ سے نہیں اترتا۔ انسان اپنی اولاد کو بھی بتاتا ہے فخر کے ساتھ کہ فلاں وزیر نے، فلاں MPA نے، فلاں MLA نے مجھے دسترخوان پر اپنے ساتھ ملا کے کھانا کھلایا۔ تو کیا مومن کو اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، اس بات پہ ناز نہیں ہونا چاہیے کہ 14 کا خالق کہہ رہا ہے مومن تو 1-2 دن نہیں، پورا مہینہ تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرو سارے حیدری، اللہم صلی اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رہیں، مل کے عبادت کریں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری۔ مومن اللہ کا ہو سکتا ہے یہ جو نوجوان نعرہ نہیں لگا رہے تھے شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا ہم کسی وزیر یا مشیر یا کسی بڑے آدمی کے مہمان بنتے ہیں تو وہ ہمیں جب دسترخوان پہ بلاتا ہے تو پہلے مشروبات سے تواضع کرتا ہے، 7 اپ، پیپسی، سپرائٹ، کوکا کولا، اس کے بعد پھر کھانا چنا جاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے جس میں مرغ روسٹ، جس میں باربیکیو، جس میں مثلاً بریانی اور پھر سویٹ ڈشیں اور آخر میں چائے کے ساتھ تواضع۔ یہ تو ہوئی مہمان نوازی۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں پورا مہینہ۔ یہ کیسی مہمان نوازی ہے کہ 15 گھنٹے تک صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ کوئی بولے یا نہ بولے، روزہ دار ضرور بولے گے میرے ساتھ
یہ کیسی مہمان نوازی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کریم فرماتا ہے میرے بندے تو کسی وڈیرے کا مہمان بنتا ہے، کسی ایم پی ایم این اے کا مہمان بنتا ہے، اس کی صفت ہے کھانا اور پینا، وہ خود بھی کھاتا اور پیتا ہے، تو اس سے محبت کا اظہار تجھے کھلا پلا کے کرتا ہے۔ لیکن میری صفت کمال یہ ہے، نہ میں کھاتا ہوں نہ میں پیتا ہوں، میری محبت اور مہمان نوازی یہ ہے، میں چاہتا ہوں میری خاطر تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے محبت کا یوں اظہار کر کہ نہ تو کھا نہ پی اور پھر میری مہمان نوازی دے، پھر تو 8 گھنٹے سو جا روزہ رکھ کے میں تیری ایک ایک سانس کو تسبیح زہرا شمار کروں۔ حیدری، ایک نعرہ مل کے عبادت کریں، حیدری۔ مومن روزہ دار مومن کی ایک ایک سانس تسبیح زہرا کے برابر ثواب۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا فرزند رسول تسبیح سیدہ کا مقام کس قدر بلند ہے؟ روزہ دار کی عزت بتا رہا ہوں، عظمت اللہ کی نگاہ میں۔ ہاں، تسبیح سیدہ کا مقام کتنا بلند ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ میری جدہ کی تسبیح پڑھنا 7 سال کی مقبول عبادت کے برابر ہے۔ اور روزہ دار مومن کا روزے کی حالت میں ایک سانس لینا تسبیح زہرا کے برابر ہے۔ حیدری، اور یہ روزے کا تقاضا، یہ روزے جیسا انعام اللہ نے مومن کو عطا فرمایا ہے، یہ نعمت عظمیٰ اللہ نے مومن کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان کی 3 ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا۔ مل کے حیدری، اسے کہا جاتا ہے مومن، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے روزے مومنوں پہ فرض کیے ہیں، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق پہ۔ اللہ نے ان تینوں کو منہ نہیں لگایا۔ مومن کو حکم ہے، روزے کا حکم مومن کے لیے ہے۔ اور روزہ اللہ کیوں رکھوانا چاہ رہا ہے؟ علی والا سر اٹھانا۔ اللہ روزہ رکھوا کے گرمی کے اس موسم میں 15 گھنٹے مسلسل روزہ رکھوا کے اللہ چاہتا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے اس لیے اللہ رکھوا رہا ہے تاکہ اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ۔ کوئی اللہ سال میں ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ مومن سے پورا مہینہ روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ علی ہمارا گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ شاباش، حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، علی متقیوں، ہم آزان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ علی امیر مومنوں کا ہے، امام متقیوں کا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روزے کی فضیلت ارشاد فرمائیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ روزے کی عظمت یوں سمجھیے کہ اگر بے روزہ دار مومن نماز نوافل پڑھے،
روزہ دار مومن روزہ رکھ کے سو جائے، یہاں تک کہ بے روزہ دار مومن 1000 رکعت نماز نوافل مکمل کر لے اور اس وقت تک مومن سوتا رہے، تو قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو روزہ دار مومن کی نیند بے روزہ دار کی 1000 رکعت نماز نوافل سے نیند وزنی ہوگی۔ میرے قبلہ باقی جتنی عبادات ہیں ان میں اور روزے میں بڑا فرق ہے۔ باقی عبادات جب تک آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کے ثواب کا میٹر چل رہا ہے، عبادت ختم ہوئی ثواب کا میٹر چلنا بند ہو گیا۔ آپ نے مجلس میں آنے کی نیت کی، گھر سے نکلے ثواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، مجلس ختم کر کے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا، ثواب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ نے نماز کا ارادہ کیا، گھر سے نکلے ثواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد، زیارات پڑھنے کے بعد گھر میں پہنچے، ثواب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یعنی جتنی باقی عبادات ہیں ان میں روزے میں فرق ہے۔ جب تک وہ عبادات ہو رہی ہیں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ختم ہوئی ثواب کا سلسلہ بھی لکھنا بند ہو گیا۔ لیکن روزہ اللہ نے ایسی عظیم عبادت بنائی ہے، کریم فرماتے ہیں روزہ دار مومن تو روزہ رکھ کے سو جا، تو 5 گھنٹے نیند کرتا رہے گا، تیرے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا۔ حیدری، یہ جتنا ثواب کی روایات میں نے عرض کی ہیں، اس کی شرط ہے محبت اہل بیت، اس کی شرط ہے ولایت اہل بیت۔ اس لیے اللہ نے محبت اہل بیت اور 12 ائمہ کی امامت اور ولایت کو اعمال کی قبولیت کے لیے کشش ثقل کی حیثیت دی ہے۔ کشش ثقل سمجھتے ہیں نا، پڑھے لکھے تصریح فرما ہے، احباب نوجوان بیٹھے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ کشش ثقل میں سادہ لفظوں میں اگر سمجھاؤں تاکہ ہر بندہ سمجھ کے جائے، بچے بھی سمجھ کے جائیں، وزن نام کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کشش ثقل ہے۔ بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب آم کے پودے سے پھل آم کا ٹوٹتا ہے تو اوپر کیوں نہیں جاتا، نیچے کیوں گرتا ہے؟ اس لیے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور یاد رکھنا ہر شے میں اتنا ہی زیادہ وزن ہوتا ہے جتنا اس کے اندر زمین کی کشش زیادہ ہوتی۔ میں کچھ کہنے والا ہوں، سر اٹھانا۔ جتنی زمین کی کشش زیادہ ہوگی اتنا اس میں وزن زیادہ ہوگا۔ لوہے میں زمین کی کشش زیادہ ہے، لوہے کا وزن زیادہ ہے۔ روئی میں، کپاس میں زمین کی کشش کم ہے، اس کا وزن کم ہے۔ اللہ نے اعمال کی قبولیت کے لیے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کو کشش ثقل کی حیثیت دی ہے۔ ہر مومن کے عمل میں اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا جتنا اس کے دل میں ولایت اہل بیت زیادہ ہوگی۔ اب مل کے بولو حیدری۔ اور اللہ نے احسان عظیم یہ کیا کہ فرمایا ہم قیامت کے دن اعمال گنیں گے نہیں، اعمال کو تولیں گے۔ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے اور عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں جس قدر عشق اہل بیت زیادہ ہوگا اس کے عمل میں وزن زیادہ ہوگا، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت کا موتی نہیں ہوگا ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ میں اور تشریح کروں آپ کے سامنے۔ جب یہ سائنسدان جاتے ہیں نا، چاند پہ جاتے ہیں، چاند گاڑی پہ چاند پہ جاتے ہیں، اور جب انسان دائرہ کشش ثقل سے اوپر چلا جاتا ہے تو بے وزن ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے یار، بے وزن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آستانے وغیرہ اتار کے پھینکتے، وہ بھی تیر رہے ہیں، اور وہ خود سائنسدان جو جا رہے ہیں وہاں وہ بھی تیر رہے ہوتے ہیں، ان میں وزن ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کشش ثقل ختم ہو گئی وہاں جا کے، تو بے وزن ہو گئے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اللہ نے محبت اہل بیت کو کشش ثقل کی حیثیت دی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت نہیں ہوگی ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن چاہے کروڑ نیکیاں اور اعمال کیوں نہ ہو، جب وہ ترازو میں ٹکیں گے ہی نہیں تو تلیں گے کیسے؟
اللہ آپ کو جزائے شاباش مل کے تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات محبت اہل بیت اور ولایت. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ماہ رمضان کے روزے اللہ نے صاحبان ایمان، یہ ماہ مبارک رمضان کا میرے اوپر حق تھا. میں دینی طالب علم ہوں، میں نے چند جملے رمضان کے متعلق کہہ دیے اور جوانوں کو متوجہ کر دیا. معصوم فرماتے ہیں جو مومن شرط ہے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت، جو مومن ماہ مبارک رمضان میں دن کو روزہ رکھے اور عبادات بجا لائے اور حرام سے اپنے آپ کو پورا مہینہ بچا لے، معصوم فرماتے ہیں، صادق پیغمبر فرماتے ہیں جیسے رمضان کا آخری روزہ ختم ہوتا ہے افطار کے بعد، اس مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب اگلی زندگی اپنے واجبات و فرائض کو ادا کرے. مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا عید کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے. مومن رمضان کے بعد تیرے سارے گناہ ختم ہو گئے، اب اس کے بعد ہر دن تیرا عید کا دن ہونا چاہیے. اور مومن نہ گناہ کرے صغیرہ نہ کبیرہ، واجبات و فرائض کو ادا کرے تو باقی زندگی کا ہر دن عید کا دن ہوگا. اور جب اس مومن کو موت آئے گی تو موت کا دن عید اکبر ہوگا. اسی لیے جب رمضان آتا ہے تو معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں السلام علیکہ یا عید اولیاء اللہ، اے دوستان خدا کی عید تم پہ ہمارا سلام ہو. معصوم رمضان کے آنے کو عید فرما رہے ہیں، ہم رمضان کے جانے کو عید کہتے ہیں. تو جو ہے خوش نصیب ہو اللہ نے رمضان جیسی ہو. میرے بھائیوں اس سے بڑا درس عبرت میں اپنے قوم کے بچوں کو کیا دوں؟ آج کروڑہا پیشانیاں، کروڑہا جسم منو مٹی کے نیچے سال ہا سال سے دبے پڑے ہیں اور سال ہا سال سے حسرتوں پہ حسرتیں کر رہے ہیں کہ کاش دنیا میں جا کے رمضان میں ایک روزہ رکھنے کا موقع مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. والدہ معظمہ کی قبر پہ آئے اور والدہ معظمہ کی طرف قبر کی طرف دیکھ کر کہا اٹھ. اللہ کے حکم سے جناب مریم معصومہ بطول کھڑی ہو گئیں، اس لیے کہ معجزہ دیا تھا اللہ نے جناب عیسیٰ کو. اور جب والدہ معظمہ کو دیکھا قدم بوسی کی اور کہا اماں اگر آپ کو اختیار مل جائے دنیا میں واپس جانے کا تو آپ آئیں گی؟ فرمایا ہاں، ایک شرط پر آؤں گی کہ میں دنیا میں جا کے گرمیوں کے روزے رکھوں اور سردیوں میں نماز پڑھوں. اور یہی ارشاد فرمایا امیر المومنین نے. اور امیر فرماتے عبادات میں سے 3 عبادتیں علی کو بہت پسند ہیں، گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نمازیں اور تلوار کے ساتھ جہاد. علی کو بہت پسند. ظاہر ہے جو مولا کی پسند ہے تو مومن کی پسند بھی تو وہی ہونا چاہیے. یہاں تک میرا پیغام رمضان کے متعلق مکمل ہو گیا. اب میں نے موضوع لیا اس پر چند جملے سنیے اور میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے آگے جا کے چند مجالس پڑھنا ہے اور ظاہر ہے کہ روزہ بھی ہے. میں انداز خطابت میرا ایسا ہے کہ میں ذرا زور لگا کے مجلس پڑھتا ہوں. دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ چونکہ کچھ مجالس میں پڑھ کے آ رہا ہوں اور ظاہر روزہ بھی ہے، زور نہیں لگ سکتا، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ جو مجھے پڑھا رہی ہے، آپ کی عقیدت، آپ کا عشق اہل بیت، آپ کے ذوق سماعت مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس انداز سے مجلس پڑھوں. میرے قبلہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم. اولاد کی تربیت کرو، قیامت کے دن اولاد سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کی تائید و تعظیم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ خطاب مومن کو ہے، مومن کو، مشرک کو نہیں، کافر کو نہیں، منافق کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والو کا کیا مطلب؟ اے علی والو۔ اور بھائی خطبۃ الغدیر میں نبی فرماتے، قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مل کے ہے علی، تو میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے علی علی کرنے والو، اے علی ولی اللہ کی آذان دینے والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، تمہیں حکم ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، مومن کی ذمہ داری فقط اپنے آپ کو بچانا نہیں، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم سے، جہنم کی آگ سے، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں روزہ رکھو، روزہ افطار کرواؤ، اور پھر فرمایا، تائید فرمائی، روزہ ضرور افطار کرواؤ۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ استطاعت نہ رکھتا ہو روزہ افطار کروانے کی تو وہ کیا کرے؟ فرمایا روزہ افطار کرانے ایک مومن کو روزہ افطار کرانا اتنا ہی ثواب ہے جتنا 15 گھنٹے مومن کے روزے رکھنے کا ثواب۔ لیکن روزہ افطار کروانے سے اس کا اپنا روزہ ساقط نہیں ہوگا، توجہ ہے یا نہیں؟ اپنا روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور دوسرے مومن جس کو افطار کرائے گا اس کے روزے کے ثواب کے برابر افطار کا ثواب اسے ملے گا۔ فرمایا روزہ ضرور افطار کرواؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو۔ اولاد کے بارے سوال کیا جائے گا، اجازت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مخبر صادق کا فرمان سناؤں؟ حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ایک مومن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، چہرے کھل اٹھیں گے، کیا دیکھے گا؟ سر بفلک پہاڑوں کے برابر اور تہبت بادلوں کی طرح، نامہ اعمال سے دفتر اعمال پر، دیکھ کے عرض کرے گا بارگاہ عزتی میں کہ مالک اتنے چھوٹی بڑی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں، اتنی بڑی نیکیاں، ان میں سے تو اکثر نیکیاں وہ ہیں جن کے لیے زندگی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بجا لانا تو بجائے خود یہ میرے نام عمل میں کیسے آ گئی۔ کریم کیا وعدہ ہے کہ میرے بندے یہ سارے تیرے اعمال خیر نہیں ہیں، یہ وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا۔ بات پسند نہیں آئی؟ جنہیں تو نمازی بنا کے آیا، روزہ دار بنا کے آیا، واجبات حلال و حرام کا پابند بنا کے آیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے یہ جملہ کام آنے والا ہے، اس لیے کہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے اولاد کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں میرے قبلہ، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ نبی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، پسینے چھوٹ پڑیں گے، گویا پاؤں سے زمین نکل جائے گی، بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے گناہان صغیرہ و کبیرہ میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے تو اکثر گناہ وہ ہیں جن کو زندگی میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، یہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی، یہ سارے تیرے اعمال نہیں ہیں، یہ وہ تیری بد کردار اولاد کے کرتوت ہیں کہ جنہیں تو نے پیدا کر کے جانوروں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ تو ان پہ اولاد پیدا کرنا واجب نہیں تھا، ان کی تربیت کرنا واجب تھا۔ تو نے کیوں تربیت نہیں کی؟ انہیں بھی عذاب ملے گا، اصل عذاب تجھے ملے گا، تجھ پہ تربیت کرنا واجب تھا، اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اب یہاں پر جو میں بات کہنے چلا ہوں، صاحبان ایمان، سادات مومنین، میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا، اور یوں سمجھو کہ ایک مجلس میں
میں نے پورا اشرا پڑھ دیا. اور یاد رکھو مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے. سنو اور سمجھو، بڑا مجمع ہے مومنین و مومنات کا، ہر بندہ متوجہ ہے. میں آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں، اور ان باتوں کو لوہے دل پہ لکھ لینا. یاد نہ رہنے کے خوف سے گھر میں جا کے ڈائری پہ لکھ لینا. یہ بات زندگی بھر آپ کو کام دے گی. میرے قبلہ، اللہ معصوم اولاد ہر کسی کو دیتا ہے. جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ. بھائی بچہ اصطلاحاً معصوم ہوتا ہے یا نہیں؟ معصوم سے میری مراد وہ منصب عصمت نہیں جو نبی اور امام کو اللہ عطا فرماتا ہے. معصوم سے میری مراد گناہوں سے پاک اولاد، معصوم اولاد اللہ ہر گود میں دیتا ہے، ہر گود میں بھیجتا ہے. اور جملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا اتنا منظم ترین نظام انسانیت کو عطا فرمایا ہے. انبیاء بھی 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، 5 اولي العزم پیغمبر، 1 خاتم النبیین. اس کے بعد پھر امامت و ولایت کا سلسلہ، اس کے بعد امام کے بعد 4 نائب اربع، اور پھر مراجع عظام مجتہدین اور علماء کا سلسلہ جو آج تک جاری و ساری ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی کا بندوبست کر دیا ہے. آج بھی ہدایت کا نظام موجود ہے ہمارے درمیان، علماء کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہدایت کا مکمل نظام موجود ہے. اگر ہم لوگ اس پورے نظام ہدایت کے سائے میں اپنے بچوں کی تربیت کریں تو جو بچے معصوم اللہ نے ہماری گودیوں میں بھیجے ہیں، ہم اس نظام ہدایت کو فالو کرنے کے بعد ان بچوں کو جوان کر کے معصوم ہی دنیا کو پلٹا سکتے ہیں. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا، بہرحال کوشش تو میں کر رہا ہوں میرا پیغام پہنچے. جیسے معصوم اللہ نے دیے ہماری گودیوں میں، ہم تربیت اگر پورے A to Z پورے نظام ہدایت کو ہم اگر پوری دیانتداری اور کوشش کے ساتھ فالو کریں، ہم ان کو معصوم ہی معاشرے کو بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں معصوم بچے دیتا ہے، لیکن ہم عدم تربیت کی وجہ سے گناہ ہم سکھاتے ہیں، جھوٹ ہم سکھاتے ہیں، غیبت ہم سکھاتے ہیں، بہتان باندھنا ہم سکھاتے ہیں، چوری ہم سکھاتے ہیں، ہیرا پھیری ہم سکھاتے ہیں. اللہ ہمیں بے گناہ معصوم دیتا ہے، ہم جوان کر کے معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں. اب یہی جملہ ہے، اگر میں سمجھا سکا تو حق ادا ہو جائے گا، نہ سمجھا سکا تو میرا مقدر ہے. میرے قبلہ، اللہ ہماری گودیوں میں معصوم بھیجتا ہے، ہم معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں تو محفوظ عن الخطا ہی پلٹا سکتے ہیں. اور خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میں روزے کے ساتھ پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی اس کائنات میں واحد خاندان ہے، خاندان عصمت و طہارت، خاندان نبوت، خاندان اہل بیت، کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بھیجے، انہوں نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے ہیں. مل کے حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اگر آپ سمجھ گئے ہیں. اہل بیت وہ خاندان ہے کہ جنہیں اللہ نے معصوم اولادیں دی، اور انہوں نے تربیت کر کے جوان کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے. اب میں مثالیں دینا شروع کروں تو اس کے لیے مجھے پورا اشرا چاہیے، لیکن میں 2 یا 3 مثالیں عرض کروں گا تاکہ بات میرا موضوع سمجھ میں آ جائے. شہزادہ علی اکبر، ایک جوان تربیت کیا جناب لیلا نے، ایک جوان تربیت کیا میرے مولا حسین نے، ایک جوان تربیت کیا نظام ہدایت کے سائے میں جناب زینب کبریٰ نے.
علی اکبر کو 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر ملکہ عصمت حاصل ہے. نفس عصمت نہیں ہے، نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن ملکہ عصمت حاصل تھا. اور ملکہ عصمت کی دلیل یہ ہے، علی اکبر مولا کے متعلق ایک جملہ کہہ دوں، آپ کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی. جن کو عشق ہے شہزادہ علی اکبر کے ساتھ، یہ وہ جوان ہے جسے نام علی والا ملا، شکل محمد والی ملی. یہ علی اکبر 18 سال کے کڑیل جوان، اور ان کی ملکہ عصمت حاصل ہونے کی دلیل یہ ہے، امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت زمانے کا. امام جب امام بولتا ہے تو امام کی زبان سے مشیت بول رہی ہوتی ہے. امام نے فرمایا، لوگوں دیکھو اب میں وہ جوان میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا محمد کی شبیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے یہ نہیں؟ علی اکبر کی عصمت کے لیے یہ دلیل، اس سے بڑی کیا دلیل؟ اگلی مثال دوں، حضرت باب الحوائج میرے عظیم مولا و آقا سرکار ابو الفضل العباس علمدار، نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ نفس عصمت ہے، لیکن ملکہ عصمت حاصل تھا. جنہیں مولا علی جیسا عالم علم لدنی فرمائے، اے میرے شہزادے عباس آپ تو ہاشمیوں کا چاند ہو. اور یار جنہیں عشق ہے مولا عباس سے، سارے مل کے عبادت کرو حیدری. اور میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ان القابات سے سرسری نہ گزر جائیں، یہ کن ہاشمیوں کا چاند ہے؟ کن ہاشمیوں کا چاند ہے عباس؟ جن ہاشمیوں میں عبد المطلب جیسا مواہب بھی ہے، عبداللہ جیسا امین رسالت بھی ہے، جن ہاشمیوں میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے، علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے، حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے، حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے. جن ہاشمیوں میں علی جیسا زین العابدین بھی ہے، محمد جیسا باقر بھی ہے، جعفر جیسا صادق بھی ہے، موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے، علی جیسا رضا بھی ہے، محمد جیسا تقی بھی ہے، علی جیسا نقی بھی ہے، حسن جیسا عسکری بھی ہے، محمد جیسا مہدی بھی ہے. ایسے ہاشمیوں کے خاندان میں پیدا ہو کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلا. جن کے لیے مولا امیر فرمائے، میرا عباس میری مکمل شبیہ ہے، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں. جن کے لیے مولا حسین فرمائیں، بے ابی انتا و امی یا اخ العباس، اور میرے بھائی عباس تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور میرا بھائی عباس تجھ پہ تیرا بھائی حسین قربان ہو جائے. یہ ملکہ عصمت حاصل ہونے کی دلیل ہے. اگلی مثال دوں اور اختتام کی طرف لے جاؤں مجلس کو. میرے قبلہ ایک اور اللہ نے جناب سیدہ و مولا کائنات کو 4 اولادیں عطا فرمائیں. 2 بیٹے دیے حسن و حسین جیسے، 2 شہزادیاں دی زینب و ام کلثوم جیسی. بیٹے دونوں امام، دونوں کے اوپر اللہ نے ان کے سروں پہ تاج عصمت رکھا اس لیے کہ امام ہیں. 2 بیٹیاں دی، نہ وہ نبی نہ امام، ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ اپنی مصلحت خود بہتر جانتا ہے، لیکن جو راز میں سمجھتا ہوں ایک یہ ہے، ان میں سے ایک راز یہ ہے، اللہ چاہتا یہ تھا تاکہ دنیا کے سامنے علی و بطول کی تربیت کھل کے سامنے آ جائے اور دنیا دیکھ لے کہ حسن و حسین معصوم ہیں. اللہ کی طرف سے زینب و ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے. اس بات پہ جو بزرگوں نے نعرہ لگایا نا، مجھے اس نعرے کی بڑی قدر ہے، اس لیے کہ یہ جملہ اس قابل تھا کہ اس پر نعرہ لگایا جائے، اس پر دعا دی جائے، تاکہ علی و بطول کا ماں باپ کی تربیت کھل کے سامنے آ جائے. حسنین معصوم ہیں اللہ کی طرف سے، زینب و ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے. اور دلیل عصمت کیا ہے؟ جس بی بی کا نام اللہ نے رکھا زینب. توجہ فرمائیں، نام یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، زینن لے اب
جس کا معنی ہے باپ کی زینت، جس کا معنی ہے باپ کی زینت۔ اب سنیے، سر اٹھائیے، جن کے دلوں میں علی بستا ہے، صاحبان ایمان بیٹھے ہیں، جس کا مطلب ہے زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ نبی کی حدیث ہے شیعہ سنی کتب میں، فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ نبی فرماتے ہیں اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ تو وہ علی جو مجلس کی زینت، محفل کی زینت، مسجد کی زینت، محراب کی زینت، منبر کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، لوائے الحمد کی زینت، دنیا کی زینت، آخرت کی زینت، وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔ شاباش، مل کے حیدری، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹا بچہ جب نعرہ لگاتا ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میرا کہنے کو دل کرتا ہے کہ یاد رکھنا ضروری نہیں کہ بچے بے ایمان بھی بچہ ہو، اور ہاں ضروری یہ بھی نہیں کہ بوڑھے میں ایمان بھی بڑا ہو۔ بچے میں ایمان جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھے میں ایمان بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں بچے کو تصدیق رسالت کرتے دیکھا، بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے دیکھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، آپ نے توجہ فرمائی تو دو جملے اور بی بی کی عظمت کے کہہ دوں۔ توجہ فرمائیں گے، بی بی کی عظمت کے دو جملے، اور اس کے بعد میں نتیجے کی طرف لے کے بات کو بڑھوں گا، اور بہت جلدی آپ کی زحمت کو تمام کرنے والا ہوں۔ دیکھو، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے سفر کرنا ہے اور وہاں جا کے 5 بجے ممبر لینا ہے مجھے۔ ذرا سر اٹھائیے گا اور میری بات سمجھیے گا۔ اس بی بی کا مقام اتنا بلند ہے، یہ پونے گھنٹے کی بات ہے جسے آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے 1.5 منٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ ذرا سر اٹھا کے بیٹھنا۔ اس بی بی کا مقام اتنا بلند ہے، جس گھر میں تشریف لائیں اس گھر میں پنجتن پاک پہلے سے موجود۔ اب ظاہر ہے کہ میں پونے گھنٹے کی بعد منٹ میں کہہ رہا ہوں تو میں لفظیں خلاصہ کر کے کہہ رہا ہوں، اور ان پنجتن پاک میں سے ہر ایک ہستی گویا ناطق قرآن۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ناطق قرآن۔ اگر سیدہ زینب کو نانا گود میں لے تو وہ قرآن، جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ اگر بابا گود میں لے تو وہ قرآن، ماں عصمت کبریٰ گود میں لے تو وہ قرآن، بھائی حسن گود میں لے تو وہ قرآن، بھائی حسین گود میں لے تو وہ قرآن۔ میرا جملہ سمجھ کے بولنا، جنہیں سمجھ آئے چاہے 5 بندے بولے، لیکن 2 بولیں جنہیں سمجھ آئے تو مجھے کہنے دیجئے، زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے۔ پلنے والی حدیث قدسی کا نام زینب، حدیث قدسی کا نام زینب ہے۔ ہاں، اگلا جملہ بھی آپ کی محبت دیکھ کے اگلا جملہ بھی کہہ، اور عمران بھائی خدا گواہ ہے، نبی صاحب تشریف فرما ہے، اہل علم کا مجمع ہے، میرے بزرگان تشریف فرما ہے، خدا گواہ ہے، جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ مجھے پر عطا فرمائے اور میں اڑ کر یہ جملہ پڑھوں۔ اپنی مرشدزادی، اپنی مخدومہ کی عظمت کا جملہ، کیا مقام و مرتبہ ہے میری مخدومہ کا۔ 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ سر اٹھانا، اور میرا جملہ میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ پنجتن پاک کی گود میں پلی، پنجتن پاک کی گود میں پلی۔ معصوم کل کتنے ہیں؟ بولو یار، معصوم کتنے ہیں؟ 14۔ 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں، چوتھے اور 5ویں امام کو گود میں پالا۔ ایک کی پھوپھی ہے، ایک کی دادی ہے۔ معصوم کل 14، آخری حلالی تک معصوم کل 14 ہے۔ 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا، معصوم کل 14 ہے۔ گویا 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے۔ ان 14 کے مرکز کا نام زینب ہے۔
زینت ہے. جس قدر مقام علی سمجھ میں آتا جائے گا مقام سیدہ زینب سمجھ میں آتا جائے گا. پہلے علی کے مقام مولا امیر کے مقام کو سمجھو تو بی بی کا مقام سمجھ میں آئے کہ جو ایسے باپ کی زینت ہے. اور علی جیسا عظیم باپ ملا اس مخدومہ کو. ایسا عظیم باپ. ایک ہی شرف عرض کروں گا اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اللہ نے جس کو امیر المومنین بنایا تو بولو یار میرے ساتھ, اللہ نے سیدہ کے بابا کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا. اور یہ خطاب صرف میرے مولا امیر کا ہے. امیر المومنین یہ پروٹوکول اللہ نے صرف مولا علی کے لیے نازل فرمایا. مخصوص ہے جس طرح جل جلالہ یہ اللہ کا پروٹوکول ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ لگانا شرک ہے, گناہ کبیرہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا پروٹوکول, علیہ السلام ائمہ اور اہل بیت اور کربلا والوں کا پروٹوکول, رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے مخلص اصحاب کا پروٹوکول, رحمت اللہ علیہ بزرگان دین کا پروٹوکول ہے. یہ فرق ہے. امیر المومنین اللہ نے یہ لقب مولا علی کے لیے میرٹ پہ عطا فرمایا. علی کے شرف دیکھ کر, علی کی دین کے لیے خدمات دیکھ کر, علی کے اوصاف دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا. یہ لباس تھا علی کا. بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا. میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی نے کہا تھا یا امیر المومنین, یہ کتابوں میں لکھا ہے, علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں. میرے مولا حسن فرماتے ہیں آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا. سائل عرض کرتا ہے مولا کہ آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں. کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ, یہ لقب میرے بابا کے ساتھ اللہ نے مخصوص کیا ہے. تھک گئے ہیں میرا خیال ہے. یہ لقب اللہ نے حیدری, یہ لقب اللہ نے میرے بابا کے ساتھ مخصوص کیا. یہ لباس تھا علی کا, میرٹ پہ اللہ نے علی کو پہنایا تھا امیر المومنین کا لقب لباس. بادشاہوں کو پسند آ گیا, چرا کر لے گئے. اب میں بات بڑے آرام سے کہوں گا, بولے گا پورا مجمع, البتہ وہ بولے گا جنہیں سمجھ آئے گی. یہ لباس تھا علی کا, بادشاہوں کو, بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو پسند آ گیا, چرا کے لے گئے. میں کہتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر اور کنگال کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا. جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بولے ہیں شاباش, بڑی مہربانی. ایک نعرہ مل کے حیدری. بھائی بادشاہ کا لباس اگر کسی کنگال فقیر کو پہنا دو تو وہ مسخرہ ہی تو لگے گا. یہ لباس تھا علی کا, بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہوں کو پسند آ گیا, چرا کر لے گئے. لطف نہیں لے رہے آپ, چرا کر لے گئے. تو جن لوگوں نے مولا علی کو امیر المومنین نہیں مانا تو ان کو کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ اچھا سمجھانے کے لیے ایک اور جملہ عرض کر دوں, توجہ فرمائیے گا, سمجھانے کے لیے ایک اور جملہ عرض کر دوں. لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے. اور بولو یہ آپ جو لائق سجدہ خدا کو سمجھتے ہو, لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا شرک ہے. یہ 7 اعضاء, پیشانی, ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں اور یہ 2 گھٹنے اور 2 انگوٹھے, یہ 7 اعضاء اگر جھک سکتے ہیں تو صرف ذات توحید کے سامنے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے, گناہ کبیرہ ہے. یہ تفسیر میں رائے بیان کی جاتی ہے. یاد رکھنا تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ پیر کو سجدہ, یہ فقیر کو سجدہ, یہ دربار کو سجدہ, یہ فلاں کو سجدہ, یہ فلاں, کوئی سجدہ نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. سجدہ معبود کا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے, یہ جو تفسیر میں رائے بیان کی جاتی ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا, یہ آدم قبلہ تھا,
سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ او بھائیو، آپ قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہو یا قبلہ کو سجدہ کرتے ہو؟ ہم قبلہ کو سجدہ نہیں کرتے، رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ اللہ کے حکم کو ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ فرشتوں کا رخ تھا آدم کی طرف، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ توجہ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناب یوسف اور ان کے 11 فرزندوں نے جناب یوسف کو دیکھتے ہی سجدہ کیا، یوسف کو دیکھتے ہی یوسف کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے شکر کا سجدہ۔ زائرین جاتے ہیں، مجھے بھی شرف حاصل ہوا، زائرین بیٹھے ہیں جب کربلا جاتے ہیں اور بسوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی روضہ شبیر سامنے آتا ہے بسوں سے اترتے ہیں، عشق و محبت کے ساتھ سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے شکر کا سجدہ ہے جس نے زیارت حسین کا شرف بخشا۔ لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے بس۔ میں دلیل عرض کر دوں تاکہ میری ملت کے عزیز نوجوان سمجھ کے جائیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا نام کیا ہے؟ بولو یار، رسول اللہ کی ذات، اس کے بعد مولا علی جناب سیدہ، پھر 11 باقی امام۔ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، پیغمبر کی ذات بعد از خدا سب سے عظیم تر ذات ہے۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتے۔ یار روزے میں ضرور آپ نے مجھ سے زور لگوانا ہے، بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ کے بولا کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا، جناب سیدہ مولا علی کو سجدہ کرتی، حسنین ماں عصمت کبریٰ کو سجدہ کرتے، کربلا والے مولا حسین کو تعظیمی سجدہ کرتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو ان جن انسانوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا تو ان کی ان کی پیشانی کیسے ذلیل ہوئی؟ وہ انسان کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی سورج کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں بندر، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں آگ، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی، اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ جو ایک ذات لائق سجدہ تھی، جب اسے سجدہ نہیں کیا تو خسیس چیزوں کے سامنے انسان جھکا۔ اب حلالی و موالی و سر اٹھانا جن کے دلوں میں علی بستا ہے، اللہ نے میرڑ پر علی کو امیر المومنین بنایا، تو جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا تو ان کو کیسے ذلیل ہوئے، ان کو کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشے کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین۔ نہیں سمجھ آئی تو جملہ کہوں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن ملا عمر جیسے ہوں۔ مل کے بولو حیدری۔ اور جب ہم نے مولا علی کو امیر المومنین مانا، جنہیں اللہ نے امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی؟ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو لعاب رسالت چوس کے پروان چڑھا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر کے سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، خیبر میں جو قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین۔ آخری حلالی تک سر اٹھانا اور سمجھ کے بولنا میرے ساتھ جنہیں سمجھ آئے، وہ امیر المومنین۔ جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔
امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خامنائی جیسا ہوگا، جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا۔ ہاں ظاہر ہے بھائی، جب مولا ایسا ہے تو مومن بھی تو اس کی شان کے برابر ہو، مومن بھی تو ویسا ہونا چاہیے۔ اب میرا اگلا موضوع یہاں سے شروع ہوتا اگر میرے پاس وقت ہوتا کہ جب اللہ نے ہمیں امیر ایسا دیا ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ موضوع کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی حد تک میں روک رہا ہوں۔ اگر دنیا علی کو امیر المومنین مان لیتی تو امیر کی بیٹیوں کے بین کوفہ میں نہ۔ میرا سلام ہے مومنین و مومنات کو، روزے کی حالت میں زینب کو یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہو، اللہ آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو میں جملہ کہوں، ماتم کا جملہ ہے۔ 21 رمضان کا دن ہے آج، 21 رمضان۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت آخری بندہ پڑھے گا، لیکن چند درد میں نے بیان کرنا ہے۔ 21 رمضان، آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو چکا ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ وہ ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں اپنے اپنے بابا سے عید مانگنے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور مسلمانوں، ہم بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ ملا کے اس گرمی میں، روزے کے عالم میں چیخیں مار مار کے رو اس لیے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں عید کی تیاریاں کر رہی تھی، علی کے گھر سے بین آ رہے تھے، بابا بتا تیرے یتیموں کو خاموش کیسے کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے پانچویں معصوم فرماتے، پانچویں امام فرماتے ہو، مسلمانوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے ہم اہل بیت کی عیدیں برباد کی ہیں۔ علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی عید سے 9 دن پہلے، مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی عید سے 1 دن پہلے۔ عزادارو جس امام کا پرسہ دینے آئے ہو نا، میں روزے کی عالم میں ہوں، روزہ ہے، آپ حضرات روزہ دار بیٹھے مجلس پڑھ رہا ہوں، پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں سے کہہ رہا ہوں۔ عزادارو ہمارے ائمہ میں سب سے بڑے مظلوم امام کا نام علی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ماتمی سوچ رہا ہو، نوجوان سوچ رہا ہو مولا حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ میرے قبلہ یقیناً مولا حسین مظلوم ہیں، لیکن یاد رکھنا مولا حسین نے ساری زندگی شہزادوں جیسی گزاری۔ میں قربان جو میرا مولا امیر ساری زندگی مزدوروں جیسی گزاری، ساری زندگی علی کی میدان جنگ میں دین کے لیے لڑتے گزر گئی۔ میرے مولا حسین یقیناً مظلوم ہیں، لیکن مولا حسین کی ناز برداریاں توحید نے برداشت کی۔ کبھی جنت سے لباس آ رہا ہے، کبھی جنت سے کھانا آ رہا ہے، نانا ناکا بن رہے ہیں، حسین پشت پہ سوار ہیں تو نماز کو لمبا کیا جا رہا ہے، سجدے کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ میرے مولا امیر ساری زندگی نانے جویں کھا کے گزارا کیا۔ عزادارو اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں، آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے، اور مولا کا جو ماتم کرنے آئے ہو سر اٹھانا عزادارو، اور یاد رہ گیا تو مصلی پر عبادت ہو جائے گی۔ عزادارو میرے مولا حسین یقیناً مظلوم ہیں، لیکن مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اور شیعہ علی وہ مظلوم ہے، علی دیکھتا رہا بطول کو تماشا لگتا رہا، علی دیکھتا رہا بطول کا پہلو زخمی ہوتا رہا، علی دیکھتا رہا زہرا کا دروازہ جلتا رہا۔ جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخیں قبول فرمائے۔ عزادارو علی و بطول کے درد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائے نا تو جملہ یہ بنتا ہے، اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ علی و بطول کے درد اگر جملے میں جمع کیے جائے نا تو وہ جملہ یہ بنتا ہے، زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے۔ مصحف تو پڑھ دیا میں نے، زہرا کو علی کے درد کھا گئے۔ دو درد بطول کے سناتا ہوں آپ حضرات کو، جو تاریخ صحیح تاریخ سن کے رونے کے عادی ہو۔ میرے مولا امیر گھر میں تشریف لائے،
چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا جناب زہرا نے، پہلو کا زخم پھول گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، ماتم کرنا لفظ سمجھنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ دیکھ کے بی بی رو کے فرماتی ہے یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے۔ مولا امیر جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی، بطول اتنی بات ہوتی میں برداشت کر لیتا، ظلم یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ زہرا کو علی کے درد کھا گئے۔ ایک درد بیان کروں، عروۃ الوثقیٰ میں علامہ سید جواد نقوی مدظ اللہ العالی ایام فاطمیہ میں خطاب فرما رہے تھے، ایک مجلس میں میں وہاں حاضر ہوا، اس جملے پر میں نے اس سیدزادے کو منبر پہ تڑپتے دیکھا۔ کیا درد بیان کیا سیدزادے نے، اور سید اس کے بعد مجلس نہ پڑھ سکا، مسلسل 10 منٹ منبر پہ بیٹھ کے اپنی دادی کا یہ درد یاد کر کے روتے رہے اور تڑپتے رہے۔ وہ مجھے منظر نہیں بھولتا۔ قبلہ فرما رہے تھے کہ بابا کی وفات کے بعد جناب سیدہ کا یہ معمول تھا، نماز فجر پڑھنے کے بعد بی بی برقع پہن لیتی تھی، حسنین کو اپنے ساتھ ملا لیتی تھی، ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹکا کے کہتی تھی او میرے بابیو بابا کے صحابیو گھروں سے نکلو، او میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، آؤ اور آ کے گواہی دو، او میرے بابا نے اللہ کے حکم سے علی کو حاکم بنایا تھا، علی کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ بی فرماتی ہے میرا درد یہ ہے، میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے، جب مسلمان دیکھتے تھے نا کہ وہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، مسلمان گھروں کے دروازے بند کر لیتے۔ بی بی روتی ہوئی واپس چلی آتی تھی، او بابا تیرے جانے کے بعد زہرا کا احترام مسلمانوں نے بھلا دیا۔ علی کو بطول کے درد کھا گئے۔ میں مولا کی شہادت نہیں پڑھ رہا، ایک مولا کا درد آپ کو سنا رہا ہوں۔ علی کو سیدہ کے درد کھا گئے۔ سناؤں آخری درد، 1.5 منٹ کی زحمت اور یہاں پہ روک رہا ہوں۔ عزادارو بی بی کی شہادت ہوئی، معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے۔ مولا امیر غسل میں تھے، ام ایمن پانی پکڑا رہی تھی، غسل دیتے دیتے ام ایمن کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا امیر فرماتے ام ایمن ذرا رو ضرور مگر آہستہ رو، تیرے رونے کی آواز سن کے میری زینب اور روتی، تیرے رونے کی آواز سن کے میرے حسنین اور روتے ہیں۔ ام ایمن راویہ ہے، ماتم کرنا اللہ سمجھنا، ام ایمن راویہ ہے کہ مولا ابھی مجھے تسلی دے رہے تھے کہ دوران غسل کوئی ایسا مرحلہ آ گیا، علی جیسے بہادر کی چیخیں بلند ہوئی، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی ابھی تو آپ مجھے تسلی دے رہے تھے، اس قدر بلند آواز سے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ علی نے منہ پہ ماتم کیا، ام ایمن بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلی علی کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے، مجھے نہیں بتایا یا علی میرے پہلو کی پسلی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا